أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار آپ کہہ دیجئے میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو اکیلا اور زبردست ہے۔ رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار آسمانوں کا، زمین کا اور ان کے درمیان کی چیزوں کا پروردگار ہے، غالب اور بخشنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظيم آپ کہہ دیجئے کہ یہ ایک بڑی خبر ہے، أنتم عنه معرضون جس سے تم لوگ منہ پھیرے ہوئے ہو۔ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون مجھ کو تو عالم بالا کی کوئی خبر بھی نہیں تھی جبکہ وہ آپس میں بحث کر رہے تھے۔ إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين میرے پاس صرف اس لیے وحی کی جاتی ہے کہ میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين جب میں اس کو پورا بنا لوں اور اس میں اپنی طرف سے جان ڈال دوں تو تم لوگ اس کے سامنے سجدہ میں گر پڑنا۔ فسجد الملائكة كلهم أجمعون چنانچہ تمام فرشتے ایک ساتھ سجدہ میں گر پڑے إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين سوائے ابلیس کے کہ اس نے تکبر کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابلیس، جس چیز کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تمہیں اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روک دیا؟ کیا تمہارے اندر غرور آ گیا یا واقعی تو بلند مرتبہ والوں میں ہے؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم اللہ نے فرمایا، اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو پھٹکارا ہوا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اور تم پر قیامت کے دن تک میری پھٹکار رہے گی۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون ابلیس نے کہا، اے میرے رب، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجئے۔ قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم کو اس متعین وقت کے دن تک کی مہلت ہے۔
قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ شیطان کہنے لگا آپ کی عزت کی قسم میں آپ کے خاص بندوں کے سوا ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا۔ قال فالحق والحق أقول ارشاد ہوا یہ سچ ہے اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں۔ لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، کہ میں تم سے اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان سب سے دوزخ کو بھر کر رکھ دوں گا۔ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کسی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ إن هو إلا ذكر للعالمين، یہ قرآن تمام دنیا والوں کے لیے بس ایک نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور کچھ ہی دنوں بعد تم اس کی حقیقت جان لوگے۔ سورہ صاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر گواہی اور دلیل قائم کی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ تسلی دینے کے لیے کئی نبیوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، لوگ ان کی دشمنی میں، کچھ لوگ ان کی دشمنی میں کھڑے ہوئے اور ان کو تکلیف پہنچائی، ان کو ایذا پہنچایا۔ تو آپ کو جو تکلیف اور ایذا پہنچا رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں، کچھ بدنصیب ہر انبیاء کے دور میں رہے ہیں، آپ کے دور میں بھی یہ بدنصیب ہیں، آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ دوسرے انبیاء کے حالات کو ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس طرح کے حالات آتے رہتے ہیں۔ ان جو آیتیں ہم نے تلاوت کی، ترجمہ پیش کیا، ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل پیش کی ہے۔ پہلی بات یہ کہا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں تو ڈرانے والا ہوں، اور جو اللہ نے مجھے پیغام دے کے بھیجا بتا رہا ہوں۔ پیغام اہم یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق اور پوجا کے لائق نہیں ہے۔ اللہ بڑا قہار ہے اور بڑی طاقت والا ہے۔ آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے سب کا رب وہی ہے، تو پھر اسی کی پوجا کرنی چاہیے، دوسری چیزوں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے۔ وہ طاقتور ہے، اور جب ہم اس کی پوجا کریں گے، عبادت کریں گے، تو اس سے پہلے تک جو دوسروں کی پوجا کرتے رہے ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اب اپنی نبوت پر دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی نبوت پر یہ دلیل دو کہ ایک بڑی بات میں بتا رہا ہوں، ایسی بات جس کے بارے میں مکہ کے لوگوں کو کوئی علم نہیں ہے، اور میں کوئی کتاب پڑھا ہوا نہیں ہوں، کوئی مجھے بتانے والا بھی نہیں ہے، پھر بھی میں تم کو ایسی بات بتا رہا ہوں جو صرف نبی ہی بتا سکتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعہ بتاتے ہیں، پھر وہ بتا سکتا ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں، یہ دلیل اس بات پر ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اگر اللہ کا نبی نہ ہوتا تو میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ کتابیں نہیں موجود ہیں، میں نے کتابوں نہیں پڑھی، اور مجھے کوئی بتانے والا دوسرا انسان نہیں ہے۔ تو ایسی غیب کی بات جو بتا رہا ہوں، آسمانی بات، یہ اللہ کی طرف سے بتائی گئی، یہ تم سوچو اور پھر مان لو۔ انتم عنہ معرضون، تم اس سے اعراض کرتے ہو، رخ پھیرتے ہو، بے دھیانی کرتے ہو، دھیان سے نہیں سنتے ہو اور نہیں مانتے ہو۔ جب غیب کی بات اللہ کی طرف سے میں تم کو بتا رہا ہوں، تم کو ماننا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں کہ مجھے اوپر کی مجلس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، جو آپس میں تکرار کر رہے تھے۔ تکرار کیا ہوا؟ فرشتے اور اللہ کے درمیان ایک بات ہوئی، اس بات کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں۔ اب میں جب بتا رہا ہوں، مطلب ہے کہ اللہ نے مجھے بتایا تبھی میں صحیح سے بتا رہا ہوں۔ مدینہ میں اور دوسرے مقامات پہ جانکار لوگ موجود تھے کہ اس طرح کی باتیں اوپر آسمان پہ ہوئی تھی، دوسری کتابوں میں لکھی، لیکن مکہ میں کوئی جانکار نہیں تھا۔ آپ وسلم پڑھے لکھے بھی نہیں تھے کہ کتاب پڑھ لیتے،
تو جب وہ صحیح صحیح بتا رہے ہیں تو تم کو یقین کرنا چاہیے۔ کیا بحث ہوئی تھی، اب اس بحث کو بتلا رہے ہیں کہ جب حکم آتا ہے میری طرف، تو حکم آتا ہے کہ میں کھل کر تم کو ڈراؤں، تو زخ سے ڈراؤں، اللہ کے پکڑ سے ڈراؤں، اللہ کے عذاب سے ڈراؤں، تو میں تم کو ڈرا رہا ہوں۔ اب کیا بحث ہوئی تھی بتا دیں۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، اور سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ اس میں بیان ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تو فرشتے بولے کہ آپ کی پاکی اور بزرگی بیان کرنے کے لیے ہم تو کافی ہیں، پھر انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چونکہ انسان کی پیدائش سے پہلے جو جنات آباد تھے ان کے آپس میں بہت زیادہ اختلافات رہتے تھے، لڑائی جھگڑا خون خرابہ ہوتا تھا، تو انسان جب پیدا ہوگا تو یہ انسان پھر لڑائی جھگڑا خون خرابہ کرے گا، اور آپ کی پاکی تو ہم بیان کر ہی رہے ہیں، تو پھر آپ انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہو؟ یہ فرشتوں نے کہا تھا، یہاں اس بات کو نہیں نقل کیا، وہاں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ تو یہ بات بحث ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں اس کو درست بنا دوں گا اس کے پتلے کو، اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں گا تو تم سجدے میں گر جانا۔ فرشتوں سے کہا، وہاں ابلیس بھی موجود تھا، اس سے بھی میر روحی میں اس اپنی طرف سے روح پھونک دوں گا۔ اس جیسے لفظ کو عیسائیوں نے لے کر کے یہ دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ایک پارٹ ہیں، خدا ہیں، اللہ کا ایک حصہ ہیں۔ لیکن جب یہاں یہ بات آئی تو اس کا انکار کر دیا۔ یہاں بھی وہی بات جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے اللہ تعالیٰ نے کہا، القاها الی مریم روح من، ہم نے مریم کی طرف بھیجا اور اپنی طرف سے ایک روح بھیجا ان کو، تو اللہ کی طرف سے روح آیا، مطلب اللہ کی ذات وہاں آ گئی، تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہو گئے۔ تو جب یہاں بات آتی ہے کہ اللہ کی طرف سے روح آئی، پھونکی گئی، تو اس کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس آیت سے عیسائیوں کی اس دلیل کا بھی انکار ہو گیا جس سے کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی ذات کو عیسیٰ علیہ السلام میں ایبزارب کر دیا، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہو گئے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنی روح کو آدم میں بھیج دیا، ہم نے اپنی طرف سے روح کو پھونکا، تو یہاں بھی آدم بھی اللہ کے بیٹے ہو جانا چاہیے۔ لیکن آدم علیہ السلام کے بارے میں عیسائی کہتے ہیں کہ آدم نے غلطی کی، اس غلطی کی سزا پوری انسانیت کو نسل بعد نسل مل رہی ہے، یعنی یہاں الزام لگا رہے ہیں، یہاں بیٹا نہیں کہتے، الزام لگا رہے ہیں، وہاں بیٹا کہنے لگے، اس آیت کی بنیاد پر اس آیت کو چھوڑ دیا۔ دھوکہ دینے والے اس لیے دھوکہ دیتے ہیں، ایک آیت کو لے کر کے اپنے من کی بات کرتے ہیں، دوسری آیت جب آتی ہے تو پھر منہ چھوٹا کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب روح پھونک دیں گے تو تم سجدے میں گر جانا، تو اب جب روح پھونک دے تو کیا ہوا؟ تمام فرشتے تمام کے تمام سجدے میں گر گئے مگر ابلیس۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنا جائز نہیں، یہ بات سورہ یوسف میں آ چکی تھی، میں تشریح کر چکا تھا۔ کسی کو سجدہ کرنا تو جائز نہیں، لیکن قبلے کو سجدہ کرنا جائز ہے۔ وہاں آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ کا قبلہ تھا، جس طرح سے بیت المقدس قبلہ تھا۔ بیت المقدس کے بعد کعبہ کا حکم ہے تو کعبہ ہمارا قبلہ ہو گیا، اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، اب کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی پڑے گی تو نماز ہوگی۔ یہ قبلہ، اسی طرح قبلہ تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اللہ کے نبی نے نماز پڑھی۔ اب جو لوگ ایک تو حدیث جیل میں رکھ کر کے گھومتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اسرائیل جو یہ باتیں پھیلا بھی رہا ہے تاکہ لوگ ادھر جڑ جائیں آ کر کے۔ ابھی ان کی ایک آرٹیکل اور باتیں چل رہی کہ بیت المقدس کوئی مسجد، ہیکل سلیمانی کوئی مسجد، اس طرح کوئی چیز نہیں تھی، یعنی وہ جو وہاں موجود ہے اس مسجد کو گرانے کے لیے تو چلا سکتے ہیں۔ تو بیت المقدس قبلہ تھا، اللہ نے حکم دے تو کعبہ کی طرف منہ کرو تو کعبہ کی طرف منہ کرنے لگے۔ اسی طرح سے آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ کا قبلہ تھا، آدم علیہ السلام کے پتلے کو سجدہ کرنا گویا اللہ کو سجدہ کرنا تھا۔ اللہ نے جس طرف منہ کر کے سجدہ کرنے کا حکم دیا آپ اسی طرف سجدہ کرو گے۔ جنگ کے موقع پر سجدہ کرنے کا حکم ہے کہ جس طرح منہ تمہارا ہے اس سجدہ کر لیا کرو، تو اب وہی قبلہ ہو گیا، نماز ہو جائے گی۔ تو قبلہ تھا آدم علیہ السلام کا پتلا، اس پہ سجدہ ہو گیا۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، نہ سجدہ تعظیمی نہ سجدہ تعبدی، بالکل جائز نہیں ہے۔ اب کیا ہوا؟ سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر اختیار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا، منکرین میں سے ہو گیا۔ انسان کوئی عمل
نہ کرے. اللہ کا کوئی حکم ہے کہ یہ کام کرو، لیکن آپ اپنی ایمانی کمزوری کی وجہ سے، سستی کاہلی کی وجہ سے اس حکم پر عمل نہیں کرتے ہو تو فاسق ہوگے. جیسے کہ بہت سے ناسمجھ بدنصیب لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے تو وہ فاسق ہوں گے، ایمان سے اسلام سے خارج نہیں ہوں گے، گنہگار ہوں گے، ان کو پڑھنا چاہیے، قضا کر لینا چاہیے. لیکن اگر نماز کا انہوں نے انکار کر دیا تو کافر ہو جائیں گے. بہت سے لوگ حج نہیں کرتے، پیسہ ہوتا ہے، سستی کی وجہ سے یا دوسری ذمہ داری کی وجہ سے بچی کی شادی کر لیں، بچوں کو دکان پہ لگا دیں، کاروبار میں پھیلا دیں. اللہ نے وہ ساتھ دیا، آج حج کرو، پھر اللہ تعالیٰ روزی دیں گے، پھر کر لینا سب کام. لیکن نہیں، لوگ ٹالتے رہتے ہیں تو فاسق ہوتے ہیں. انکار کرنے پر انسان کافر ہو جاتا ہے. تو شیطان نے پہلا کام یہ کیا کہ سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا تو فاسق ہو گیا. سجدہ نہیں کیا صرف، لیکن انکار بھی کیا اس نے، تو انکار کرنے کے نتیجے میں کافر ہو گیا. بہت زیادہ اس نے عبادتیں کی تھی، بہت بڑا عبادت گزار تھا. لیکن جب انسان کافر ہو جاتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی. پیچھے تشریح میں باتیں آ چکی ہیں، تو کافر ہو گیا وہ. اب اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، اے ابلیس، اللہ نے کہا اے ابلیس تجھے کس چیز سے منع کیا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا اس کو سجدہ کرے. اس کو سجدہ کرنے سے کس نے تجھے منع کیا؟ اپنے ہاتھ سے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جب اللہ تعالیٰ بولتے ہیں مطلب اپنی قدرت سے جب ہاتھ بولیں گے تو اپنی قدرت، جتنی کائنات میں چیزیں، تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن کچھ خاص چیزیں ایسی ہوتی جن کی نسبت اپنی طرف کر کے اس چیز کی عظمت کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو پیدا کیا تو اس کو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اللہ تعالیٰ پوچھتے کہ دو باتیں ہو سکتی، ایک تو تکبر، یا دوسری بات اپنے کو زیادہ اچھا سمجھنا کہ ہم اس سے اچھے ہیں، بڑا سمجھنا. کیا کیا؟ تو تکبر کیا تم نے، یا تو اپنے کو بڑا سمجھا. تکبر کہتے ہیں کہ انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی لیکن بناوٹی طور پر وہ اپنے کو بڑا ظاہر کرتا ہے. اور بڑا ہونا، واقعی انسان بڑا ہوتا ہے لیکن بڑا ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے تکبر کیا یا تم نے بڑا. جیسے فقیر غریبوں کے بارے میں آتا ہے، جو بہت زیادہ غریب ہیں، ایک تو اپنی عزت چھپانے کے لیے سماج میں رہتے ہیں کہ کوئی جان نہ پہن غریب محتاج ہے، وہ تو افضل ہے. ایک گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے لیکن باہر گاڑی، چپل، جوتا، موبائل بہت وی آئی پی چلتے ہیں اور دکھانے کے لیے بڑا پن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے متکبر غریبوں پر لعنت فرمائی ہے. تو اس کو متکبر کہتے ہیں جس کی حیثیت کم ہو لیکن ظاہر زیادہ کرے وہ، اور ایک واقعی بڑا ہو. تو اللہ پوچھتے ہیں کہ تم نے تکبر کیا یا تم بڑے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، تکبر میں بڑا ہوں. انا خیر منہ، میں اس سے بڑا ہوں. اب دلیل پیش کیا، مجھے تم نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. آگ کی صفت اوپر جانے کی ہے، مٹی کی صفت نیچے آنے کی ہے، تو میں اوپر جانے والی میری فطرت میں اس کے سامنے کیسے جھک جاؤں میں؟ یہ کہا اس نے، جبکہ اس کی منطق صرف وقتی طور پر درست تھی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آگ کو مٹی بجھاتی ہے. بڑے بڑے آتش فشاں جو زمین کے اندر ہیں، مٹی نے ان کو روک رکھا، بند کر رکھا، اس کو نکلنے نہیں دیتی مٹی، آگے بڑھنے نہیں دیتی مٹی. مطلب بستی کے بستی، شہر کے شہر ویران ہو جائیں، اتنی زبردست زمین کے اندر آگ کی آتش فشاں بند ہے، زمین نے بند کر رکھا ہے. تو آگ وقتی طور پر اوپر اٹھتا نظر آتا ہے لیکن آگ کو روکنے والی کوئی طاقت ہے تو مٹی ہے، لیکن وقتی چیز کو اس نے دلیل بنائی کہ میں اس سے اچھا ہوں. تو زیادہ عقل نہیں لگانی چاہیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے. اللہ تعالیٰ کو حکم آ گیا تو ہم ایسے کریں گے. یہ کبھی نہیں چلی جب یہ لڑکی تو پوچھا کہ یہ ہولی میں کیا ہوتا ہے، وہ دیوالی میں آگ جلاتے ہیں پٹاخے، تو اس نے بتایا طریقہ سائنسی کی، جراثیم بہت ہوتے ہیں سماج میں، آسمان میں، زمین پہ ہولی کی جو آگ جلتی ہے تو کیا وہ سب مر جاتے ہیں. تو ٹرینر نے مجھ سے بھی کہا کہ مولوی صاحب میں آپ سے بھی سوال پوچھوں گا، آپ جواب دینا. ہم نے کہا کیا سوال پوچھو گے؟ انہوں نے کہا کہ ٹوپی کیوں لگاتے ہیں، اس کا وزڈم بتانا آپ. تو میں وزڈم بتاتا ہوں، اس کی حکمت بتاتا، لیکن میں نے کہا میں مسلمان ہوں، بغیر کسی وزڈم کے اسلام کے سنت اور اسلام کا شعار آئیڈینٹی جان کر کے میں ٹوپی لگاتا ہوں. اس میں کوئی وزڈم، کوئی حکمت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں ٹوپی لگاتا ہوں بس. سائنٹیفک کوئی بات ہے، اللہ کا مطلب صحابہ نے لگایا، اللہ کے نبی نے لگایا، اسلام کا ایک پہچان اس لگاتا ہوں میں ٹوپی. کوئی وزڈم میں نہیں بتاؤں، مجھ سے سوال مت کرنا، اگر سوال کرو گے تو میں یہی بات بولوں گا. تو بغیر وزڈم کے اللہ کا حکم آ جائے سامنے تو ہم کو عمل کرنا چاہیے. تو اب یہ بحث کی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نکل جائے یہاں سے. تو نکل تو گیا، یہ تم کو اچھا لگ رہا ہے، لیکن نکلنے کے بعد ہمارے لیے جو مصیبت کھڑی کر رہا ہے ہم اس سے غافل ہو گئے. فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو نکل جائے شاید تم مردود ہو گیا، اور تجھ پر جزا کے دن تک
میری لعنت ہے، پھٹکار ہے۔ تو شیطان مردود ملعون ہو گیا، رجیم مردود لعنتی، میری لعنت ملعون۔ تو کسی دوسرے کو ملعون نہیں بولنا چاہیے، ہم لوگ لڑکوں کو بول دیتے ہیں اور کسی کو ملعون کہیں کا، مردود کہیں کا، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ شیطان کے لیے جملہ ہے، بہت سخت جملہ اللہ نے استعمال کیا، تو ہم لوگ اتنا سخت جملہ اپنے ماتحتوں کے لیے، بچوں کے لیے نہ استعمال کریں۔ اب وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے موقع دے دیجئے مردوں کو اٹھائے جانے تک۔ کیا موقع دے دے؟ اللہ نے کہا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، تجھے تو موقع ہے، موقع دیا جا رہا ہے، اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوم، معلوم وقت کے دن تک، تجھے نہیں قیامت تک تجھے موقع دیا جا، قیامت کو زندہ رہے گا شیطان جس نے بحث کی تھی، زندہ رہے گا اور موقع لے کر کے اللہ سے آیا ہے۔ اب وہ قسم کھاتا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یا اللہ تیری عزت کی قسم میں ضرور سب کو، آدم کی پوری اولاد کو ضرور بھٹکاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ وہ اتنی محنت کر قسم کھا کے اللہ کے سامنے، اللہ نے موقع بھی دیا ہے، اس کو اختیار ملے گا، گمراہ کرے گا، وہ تو اپنے کام میں لگا، لیکن ہم لوگ بے فکر ہیں، ہم کو بے فکر نہیں رہنا چاہیے۔ اب کس کو نہیں گمراہ کر پائے گا؟ الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے وہ بندے جو تیرے چنے ہوئے ہیں، اللہ نے جن بندوں کو چن لیا ہے ان لوگوں کو شیطان نہیں بھٹکا پائے گا، کتنی بھی کوشش کر لے گا۔ اب اللہ کے چنے ہوئے بندے کیسے بنیں گے؟ اللہ کے چنے بندے ایسے بنیں گے کہ ہم کو رات دن فکر ہو کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی ہماری گزرے، کہیں بھی اللہ کی مرضی کے خلاف اپنے نفس کے مطابق ہم عمل نہ کریں۔ کہیں بھی اگر ایسی بات آ جائے کہ ہمارا نفس ہو ایک طرف اللہ کا حکم ہے، تو کتنی پریشانی کھڑی ہو جائے، اپنے نفس کی بات کو چھوڑ کر کے اللہ کے حکم پر عمل کر لیں تو شیطان کامیاب نہیں ہوگا۔ اس پر ایک مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دے دیں۔ جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دشمن کے سینے پر خنجر لے کر کے سوار ہو گئے، جنگ میدان ہے، معرکہ ہے اور جہاد ہو رہا ہے وہاں۔ اس نے منہ پہ تھوک دیا تو حضرت علی کو بہت زیادہ غصہ آ گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد اتر گئے، الگ کھڑے ہو گئے جا کر کے۔ تو اس نے کہا کہ ابھی تک اتنے غصے کے ساتھ میرے سینے پہ چڑھے خنجر نکالا مجھے ذبح کرنے کے لیے، میں نے تھوک دیا، اور زیادہ تم کو غصہ آ گیا تو اور جلدی مجھے کاٹ دینا چاہیے تمہیں۔ تو نے کہا واقعی اس بات تو یہی ہے، لیکن جب غصہ آ گیا تو اپنی ذات کے لیے مجھے تجھے قتل کرنا چاہ رہا تھا، میرے نفس کا اس میں نفس میرا شامل ہو گیا تھا، اور میں اللہ کے لیے تجھے مقابلہ کر رہا تھا، تو اللہ کے لیے کام کر رہا تھا، اس میں ہمارے نفس کی شمولیت ہو گئی تھی، تو کہیں ایسا نہ کہ وہ نیکی ہماری ضائع ہو جائے، اس لیے میں اتر گیا کہ اپنے نفس کے لیے کسی انسان کو میں قتل نہیں کر سکتا ہوں۔ تو یہ ہے جب نفس کے خلاف ہم اللہ کے حکم کی رعایت میں کام کریں گے تو مخلصین بنیں گے، اور ہمارے اوپر شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس نے ایسی بات کہی تو اللہ نے کہا کہ میں صحیح کہتا ہوں اور یہ حق بات ہے، اور حق ہی کہتے ہیں، تجھے موقع دے رہا ہوں، تو جا لوگوں کو بھٹکا، اپنی کوشش کے مطابق تم بھٹکا سکتے ہو، تم کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے تم بھٹکاؤ گے تو میں کیا کروں گا، میں تجھ سے جہنم کو بھر دوں گا، اور جو کوئی تیری پیروی کرے گا سب کو لا کر کے جہنم میں ڈال دوں گا، جہنم بھر دوں گا۔ یہ اللہ نے بھی وعدہ کیا، شیطان نے ادھر وعدہ کیا، ادھر اللہ نے وعدہ کیا۔ تو اب سوچئے ہم کو کس طرف جانا ہے، ہمیشہ حساس رہنا چاہیے، بہت سینسٹیو رہنا چاہیے کہ شیطان کے بہکاوے میں نہ جائیں۔ ایک دلیل یہ پیش کی، آدم علیہ السلام کے پیدائش کے بعد جو فرشتوں کے درمیان بحث ہوئی، شیطان اللہ کے درمیان بات ہوئی، وعدے ہوئے، اللہ نے اختیار دیا، یہ بحث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لوگوں کے سامنے، دیکھو میں یہ بات تم کو بتا رہا ہوں، میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، کوئی ہم کو بتانے والا نہیں، ہم کو کوئی علم نہیں، اوپر کی باتیں فرشتوں اور شیطان اللہ کے درمیان جو معاملہ ہوا بتا رہا ہوں، یہ دلیل ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے فرشتے کے ذریعے بتلایا ہے، پہلی دلیل دی۔ دوسری دلیل یہ تھی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، قل ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم کو دین کی طرف بلاتا ہوں، ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اس پر کوئی پیسہ کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں۔ حکومت دینے کی تم نے کوشش کی، سرداری دینے کی تم نے کوشش کی، شادی کرنے کی تم نے کوشش کی، دولت دینے کی تم نے کوشش کی، لیکن میں نے سب کو ٹھکرا دیا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ انسان دنیا کے لیے لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے اور کبھی مس گائیڈ کرتا ہے، غلط بات بتاتا ہے، تو میں دیکھو کوئی بدلہ نہیں لے رہا، دنیا کی ساری چیز ٹھکرا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، تم کو صحیح راستے پہ لانا چاہتا ہوں، تمہارا ہمدرد ہوں،
اور تم کو خامخواہ انتشار میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ دوسری دلیل دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اللہ نے حکم دیا کہ یہ دلیل دو ان کو کہ ہم کو دنیا نہیں چاہیے، دنیا نہیں مانگتا ہوں، تو یہ سوچ کر کے تم کو مان لینا چاہیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ وما انا من المتکلفین، اور میں اپنے آپ کو بنانے والا نہیں ہوں، بناوٹی کام کرنے والا نہیں ہوں۔ کسی بھی کام میں ہماری زندگی 40 سال کی تمہارے سامنے ہے، تم ہم کو امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، ہمارا کردار تمہارے سامنے، ہماری رات و دن تمہارے سامنے، معاملات تمہارے سامنے، کہیں کوئی آپ نقطہ نہیں رکھ سکتے ہو، تو پھر تم مجھے کیسے اللہ کا نبی نہیں مانتے ہو، جھوٹا کیوں سمجھتے ہو؟ یہ دلیل دیا۔ اب پھر کہتے ہیں کہ آپ یہ کہیے کہ یہ قرآن پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے، اگر تم اس کو مان لو گے تو ہدایت ملے گی، نہیں مانو گے تو پھر بھٹکتے رہو، شیطان کے پیچھے چلنے والے ہوگے، اور پھر تمہارے ذریعہ سے دوزخ بھری جائے گی، اور تم عنقریب اس خبر کے بارے میں جان لو گے کچھ دنوں کے بعد، جب آنکھیں بند ہوگی تو پتہ چلے گا۔ یہ ہم لوگ دعوت دیں، صرف بات کریں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چند دنوں کے بعد، ابھی نہیں مان تو آنکھیں جب بند ہوگی تم کو صحیح بات معلوم ہو جائے گی، اور تم مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ تم کو نرک سے بچائیں اور سورگ کا راستہ بتائیں، ہم تم کو بتا رہے ہیں، کچھ تم سے مانگ نہیں رہے ہیں، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ایسا بتاؤ، دلیل دو اپنی۔ ہم لوگوں کی بھی ذمہ داری کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، لوگوں کو نرک سے بچائے، سورگ کا راستہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ